السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا آخری ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: نزلت فی نصارى نجران، کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اہل کتاب نے اختلاف کیا، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر علم کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد اختلاف کیا۔ کس میں اختلاف کیا؟ کہتے ہیں یعنی الانجیل فی امر عیسیٰ علیہ السلام، یعنی انجیل میں اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں۔ وفرقوا القول فيه الا من بعد ما جاءهم العلم بان الله واحد وان عیسیٰ عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کی کتاب میں اور شریعت میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول برحق ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی بات کو ان لوگوں نے شرک میں بدل دیا، تو اختلاف کیا۔ حق سے الگ ہونا یہی اختلاف کہلاتا ہے۔ تو توحید اور شریعت کی باتوں کو عیسائیوں نے تسلیم نہیں کیا، جو سچائی تھی اس کو نہیں مانا، حق کا انکار کیا، حقائق پر لیپا پوتی کی، تو اختلاف میں پڑ گئے۔ تو ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم کے آ جانے کے بعد، اور یہ دشمنی اور اختلاف کس بنیاد پر تھی؟ دلیل کی بنیاد پر نہیں تھی۔ بغیم بینہم، مخالفت اور دشمنی کے نام پہ تھی، آپس میں بغض اور حسد اور سرکشی کی بنیاد پر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بَعْدَمَا جَاءَتْهُمْ كُتُبُهُمْ تَحُثُّهُمْ عَلَى الْاجْتِمَاعِ عَلَى دِينِ اللَّهِ، کہ اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے اختلاف نہیں کیا مگر حق اور کتاب کے آ جانے کے بعد، وہ کتاب جو انہیں اجتماعیت پر اور اتحاد و اتفاق پر ابھارتی تھی، اللہ کے دین پر جمع ہو جائے، متفق ہو جائے، مگر اس کو تسلیم نہیں کی، آپس میں رنجش اور بغض اور حسد اور سرکشی کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ تو اب جب اختلاف کیے تو حق سے دور ہو گئے، حق سے دور ہو گئے، ورنہ اختلاف چھوڑنے کے لیے اور اتحاد و اتفاق پر جمع ہونے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا سبب موجود تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی پیروی کریں اور حق کو تسلیم کریں، رسول کی بات مانیں، لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر حق واضح ہو جانے کے بعد، سچائی کو دیکھ لینے اور سمجھ لینے کے بعد، محض دشمنی، مخالفت اور رنجش اور آپسی عداوت، سرکشی کی بنیاد پر حق کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں: فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، کہ ہر عامل کو
اس کے عمل کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ہر عامل کو، ہر عمل کرنے والے کو بدلہ دے گا اس کے عمل کے مطابق، جو عمل کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وخصوصاً من ترک الحق بعد معرفتی، اور خاص طور سے جو حق کو پہچان لینے کے بعد انکار کرے، چھوڑ دے، فہو فہذا مستحق للوعید الشدید والعقاب العلیم، جو جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دے، حق کا انکار کرے، کفر کرے، تو وہ خطرناک وعید کا مستحق ہے، دردناک عذاب اور سخت پکڑ کا حقدار ہے۔ دیکھیے یہود، اہل کتاب، نصارہ، یہود و نصارہ بہت بہتر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے، نبی کو پہچانتے تھے، نبی کی خصوصیات، نبی کے اوصاف، نبی کی صفات اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے، دیکھ چکے تھے، لیکن جانتے، بوجھتے، سمجھتے ہوئے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب ملی ہے، ان کے پاس کتاب تورات اور انجیل کتاب تھی جس میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کے اوصاف یہ ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، یہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھا ہے، وہ صفات جو ہماری کتابوں میں موجود ہے ویسی صفت اس آدمی پر منطبق ہوتی ہے، مگر حقائق کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بھیڑ میں رہے، کہیں بھی رہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا کون ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ نبی کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہی وہ نبی ہے، نبی موعود یہی ہیں، یہی احمد ہیں، یہی محمد ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابیں میں موجود ہے، لیکن نہیں مانا، نافرمانی پہ اتر آئے، دشمنی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر مخالفت کرنے لگے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہود و نصارہ میں سے ایک فریق ہے جو حق کو جانتے ہیں لیکن اس کو چھپاتے ہیں، جانتے پوچھتے ہوئے بھی حق پر پردہ ڈالتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ تو فإن اللہ سریع الحساب ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والا ہے، حساب جب جلد ہوگا تو سزا بھی جلد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے علم کامل کی وجہ سے اور قدرت کاملہ کی وجہ سے یہ جلد فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بحث اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اور اپنے علم کمال کی وجہ سے وہ جلد فیصلہ کرے گا، اور جلد فیصلہ کرے گا تو عذاب بھی جلد ملے گا، سزا بھی جلد ملے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد نصارہ ہے، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہے۔ نصارہ بھی کون؟ نجران کے نصارہ ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں الذین اوتوا الکتاب کہا ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، تو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، اور جب اہل کتاب کہا جاتا ہے تو اس میں یہود اور نصارہ دونوں عام ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں دونوں فرقوں کا ایک ہی کردار رہا ہے، یہودی نے بھی انکار کیا، نصرانی نے بھی انکار کیا، ان کے پاس حق موجود تھے، حقائق موجود تھے، اور اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی، وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کی شریعت انجیل کو وہ سمجھانے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، پہنچانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کی جو صفات ہیں ان میں سے کوئی بھی صفت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ وہ الہ ہے، نہ ون تھرڈ الہ ہے، نہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے بہت پروپیگنڈا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، پروپیگنڈا کیا، کسی نے کہا کہ ون تھرڈ الہ ہے یا یہی الہ ہے، یا پھر یہ کہا کہ وہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ یہ ساری باتیں باطل اور بے بنیاد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی کتاب دی گئی تھی، انجیل نازل ہوئی تھی، اور انجیل ہی کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مگر ان لوگوں نے تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، اور اللہ کی کتاب کو بگاڑ دیا، اور پھر حقیقت پر پردہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا کھل کر کے ان لوگوں نے انکار کیا تھا۔ بہت کم لوگ تھے، بہت معمولی لوگ تھے جن کو ہدایت حاصل ہوئی تھی، جو مسلمان ہوئے تھے، ورنہ بقیہ سارے یہودی اور نصرانی اسی روش پر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔